راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، آج کل ہم سوشل میڈیا پر بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی آپ زندگی میں بھی کچھ لوگوں کو دیکھ کر سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس کیوں نہیں ہیں، یا میں اس جیسا کیوں نہیں ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی چیز کو ترجیح دی ہے، انہوں نے دائیں بائیں کچھ سوچا ہی نہیں، اس کے لیے انہوں نے پیسہ جمع کیا اور پھر انہوں نے اس چیز کو خرید لیا۔ مثال کے طور پہ وہ اچھا موٹر سائیکل ہو سکتا ہے، اچھا موبائل فون ہو سکتا ہے، اچھی گاڑی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جانب ایسے لوگ ہیں جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ان کے پاس جو ماہانہ انکم جمع ہوتی ہے اس میں انہوں نے اپنے والدین کا بھی خیال رکھنا ہے، انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی پریشان ہو تو اس کی بر وقت مدد کی جائے۔ اسی طرح سے انہوں نے خدا کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے۔ یوں انہوں نے بہت سے شعبہ جات کو دیکھنا ہے۔ اب دوسری جانب وہ شخص ہے جس نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے شاید قرض اٹھایا ہے، شاید ایک ساتھ پر اس نے وہ چیز لی ہے، اور ہم ہیں کہ اچھے خاصے آرام میں رہنے والے، اچھے خاصے مطمئن رہنے والے لوگ ایسے لوگوں کی طرف دیکھ کر اکثر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ انسانی فطرت ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس سوچ پر غالب آنا ہے، شکر گزاری کرنی ہے خدا کی، جو کچھ ہمارے پاس ہے خدا کا شکر ہو۔ جہاں خدا نے ہمیں رکھا ہے، جیسے رکھا ہے، جس حال میں رکھا ہے، ہم بہت اچھے ہیں، اور دعا کرنی ہے کہ خدائے قادر مطلق تو ہمیں مزید سرفراز کر، ہمیں برکت عنایت کر، اور ہمیں وہ کچھ عطا فرمانا جس میں تیرا اطمینان، تیری تسلی اور خوشی شامل ہو۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، سنیں گے تلاوت کلام پاک۔ اے خداوند، تو ہی میری پناہ ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت میں مجھے رہائی دے اور چھڑا، میری طرف کان لگا اور مجھے بچا لے۔ تو میرے لیے سکونت کی چٹان ہو جہاں میں برابر جا سکوں۔ تو نے میرے بچانے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے پاک کلام کے لیے جو ہم سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ ابھی میں شامل کروں گا حسب معمول آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جناب غلام سرور بلوچ صاحب، انہوں نے ہمیں میسیج لکھ کر بھیجا ہے۔ بڑے اچھے الفاظ کا چناؤ کیا ہے، جو کہ وہ ہمیشہ اچھے جملوں، اچھے فکروں کا استعمال کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا۔ لکھتے ہیں، السلام علیکم، امید کرتا ہوں خداوند کریم کے فضل و کرم سے آپ اور راہ زندگی کی پوری ٹیم، ماں، اہل و عیال بخیریت ہوگی۔ انسان کو اگر کوئی عادت لگی ہو تو وہ جاتی نہیں، اور اگر کوئی اچھی عادت ہو تو وہ بالکل نہیں جاتی، کیونکہ اس سے روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ میں ذکر کر رہا ہوں پروگرام راہ زندگی کا۔ میری اگر کوئی تحریر آپ تک نہیں پہنچی تو الگ بات ہے، جس میں کاروباری مصروفیت سر فہرست ہے۔ میں سب وقت پر نہیں تو آگے پیچھے ضرور سنتا رہتا ہوں۔ آپ سب سے ہمارا رشتہ بھی ایسا ہے کہ انشاءاللہ کبھی نہ چھوٹے گا۔ آپ سب کی محبت میں طاقت ہی اتنی ہے کہ جب ایک بار کوئی آپ سے مل لے تو وہ آپ کی محبت کے گیت گاتا چلا جاتا ہے۔ آپ کی محبت کا بے حد شکریہ۔ آج کا پروگرام
प्रोफेसर जोशुआ साहब की मेजबानी में सुना। एक खूबसूरत मोतियों की माला थी। इब्तदाई बातें बहुत कीमती थीं, बल्कि सुनहरी थीं। एक एक लफ्ज इंसान की जिंदगी में मजीद निखार पैदा करने के लिए काफी था, जिसको जोशुआ भाई ने बड़ी उम्दगी से प्रोग्राम की जीनत बनाया और अपनी काबिलियत को भी मनवाया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्रोफेसर भाई का। इसी के साथ साथ कुदरत के करिश्मे, जो कि उज़्मा यूनुस साहिबा की आवाज में था, बहुत ही मुफीद था और बड़ी गहराई से सब्जियों को इंसानी सेहत के लिए जरूरी बड़ी तफसील से बयान किया गया। नुसरत फतेह अली खान की आवाज को बड़ी खूबसूरती से सामईन की नजर करने का शुक्रिया। यूथ टॉक में जनाब आकाश भाई की आवाज में जो मालूमात हम तक पहुंची बहुत ही अच्छी थी। आखिर में दुआ से बहुत बरकत मिली। प्रोफेसर जोशुआ भाई की लाजवाब और पुरअसर आवाज में बहुत अच्छा लगा। इजाजत से पहले मैं फिर आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए आपकी सारी टीम के लिए दुआ गो हूँ। गुलाम सरवर बलोच, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम सरवर बलोच साहब। इसी तरह से जनाब हमें लिखते रहिए, हमें अच्छा लगता है। हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। इसी के साथ साथ अगला मैसेज है असद मुराद साहिब की जानिब से, जिनका गांव है बिलीदा, जिला है केश और सूबा है बलूचिस्तान। लिखते हैं, आज के प्रोग्राम में जिस गैर मुल्की जोड़े का जिक्र किया गया वो वाकई दिल को झंझोड़ने वाला था। ये 74 साला जोड़ा पाकिस्तान आकर एक हॉस्टल देखने आया, नए अज़्म और नए जज्बे के साथ। हम अक्सर इस उम्र में सब कुछ छोड़ देने का सोचते हैं, मगर जोशुआ साहिब की ये बात हमें सिखाती है कि खिदमत और मेहनत की कोई उम्र नहीं होती। इसी जज्बे के तहत मैंने भी फैसला किया है कि साल 2026 को दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ करूंगा। वाकई जोशुआ साहिब जिंदाबाद। मजीद आप फरमाते हैं कि कलाम मुकद्दस और खूबसूरत गीत सुनकर दिल को बेहद सुकून मिला। ये लम्हात प्रोग्राम की खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हमारे प्यारे भाई असद मुराद साहिब। इसी तरह से आप हमें लिखते रहिए, हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। ये थे जनाब आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। अर्ज करता चलूं कि जरूर हमें लिखते रहिए। उसके लिए आप प्रोग्राम का पता नोट फरमा लीजिए। खत लिखकर पोस्ट करने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल या मैसेज के लिए हमारा नंबर है 0316 74 77 655। PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारा फेसबुक अकाउंट है और YouTube चैनल है PCRM TV के नाम से। हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के, तो जनाब जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। खुदा ने जमीन का हुस्न बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई हैं, जिनमें फूल, तितलियां और परिंदे वगैरह शामिल हैं। और इसी तरह से खुदा ने फजा को भी हुस्न से खाली नहीं छोड़ा। परिंदे फजा में उड़ते हुए बहुत ही दिलकश और खूबसूरत लगते हैं, और खुदा ने इनमें ऐसी समझ बूझ भी रखी है कि ये अपने इर्द गिर्द के हालात को देखते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, महफूज मकामात पर हिजरत करते हैं। तो आज हम परिंदों की हिजरत के बारे में बात करेंगे। परिंदों की हिजरत एक मुस्तकिल कुदरती अमल है जो तख्लीके कायनात के वक्त ही से कुराए अर्ज पर जारी है। ताहम मौसमी तगय्युर तबद्दुल और मादी तरक्की ने इस पर अनगिनत मुज़र असरात मुरतब किए हैं, जिससे आज परिंदों की नकल मुकानी भी काफी मसाइब का शिकार है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे दुनिया में पहली मर्तबा 2006 में मनाया गया, ताकि दुनिया भर में मुहाजिर परिंदों की बकाओ तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर किया जा सके। हर साल दुनिया भर के लोग हिजरत करने वाले परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम, त्योहार और नुमाइशों का एहतमाम करते हैं, जहाँ पर इन परिंदों की अहमियत और अफादियत उजागर की जाती है कि परिंदों को बचाओ और प्लास्टिक की आलूदगी का हल बनो। प्लास्टिक की आलूदगी को कम करना चंद ऐसे इक़दामात हैं जिनसे हम परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ में मुआवन साबित हो सकते हैं। इसलिए हमें प्लास्टिक की अशिया का इस्तेमाल कम करना होगा, और जो अशिया इस्तेमाल में है उन्हें बार बार इस्तेमाल करना होगा, यानी कि उनको रिसाइकिल करना होगा, और प्लास्टिक के मवाद पर मबनी अशिया का इस्तेमाल कम करें और उन्हें माहौल दोस्त मवाद से बनी अशिया के साथ तब्दील करें। अपनी नदी नालों,
झीलों, दरियाओं और दीगर आबगाहों के मुजाफाती इलाकों को साफ सुथरा रखें ताकि मुकामी और आलमगीर सतह पर इस अमल में ताउन फराहम कर सके। अब सवाल ये है कि परिंदे आखिर नकल मकानी क्यों करते हैं? तो मैं आपको बताती चलूं कि इनकी हिजरत का सबसे बड़ा सबब तो खुराक ही है। ताहम खुराक के अलावा इन्हें कहत साली, जल्जले, मौसमी शिद्दत व हिद्दत, मस्कन की तबाही और आबादी के इलाके में जंगो जदल की वजह से भी हिजरत करने पर मजबूर होना पड़ता है। और इस दौरान हिजरत में इंसानों की तरह परिंदों को भी मुख्तलिफ मसाइब से दो चार होना पड़ता है। ताहम परिंदों की नकल मकानी दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात से मुज़य्यन है। जैसा कि हमिंग बर्ड दुनिया का हिजरत करने वाला सबसे छोटा परिंदा है जो 1 घंटे में 30 मील परवाज करता है। हिजरत के दौरान आम परिंदे तो 16,000 मील का सफर करते हैं। ये 1 घंटे में 30 मील परवाज करते हैं। यूं मंजिल पर पहुंचने के लिए इन्हें तकरीबन 533 घंटे परवाज करना पड़ती है, जो योमिया 8 घंटे की परवाज के बाद 66 दिनों में अपनी होम ग्राउंड पर पहुंचते हैं। हिजरत के दौरान कुछ परिंदों को परवाज करते हुए हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। अमूमन चहचहाने वाले परिंदे 500 से 2000 फुट की बुलंदी पर परवाज करते हैं, जबकि गिद्ध 29,000 से 37,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करता है। साइंसदानों के नजदीक परिंदों की इंतहाई परवाज इन्हें तवानाई फराहम करती है, क्योंकि बुलंद परवाजी में इन्हें अपने पर फड़फड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो ग्लाइडिंग के जरिए ही परवाज करते हैं। इन नकल मकानी करने वाले परिंदों का काबिले जिक्र पहलू ये भी है कि इन्हें अपनी मंजिल का तयन करने में कोई खास दिक्कत पेश नहीं आती, बल्कि इन्हें जहाँ पर जाना मकसूद हो ये बासानी चले जाते हैं और ये रहनुमाई इन्हें सूरज, सितारों और जमीन की मकनातीसी कशिश से मुयस्सर आती है। और इस अमर का अंदाजा आप अपने करीबी इलाके में आने वाले परिंदों के बगौर मुशाहदे से भी कर सकते हैं कि आपके यहाँ आने वाला परिंदा दोबारा अगले साल फिर इसी जगह पर आता है। परिंदे नकल मकानी से कबल भरपूर तैयारी करते हैं। वो मामूल से ज्यादा खुराक लेकर अपना जिस्म और वजन बढ़ाते हैं। कुछ परिंदे तो रात के वक्त नकल मकानी को तरजीह देते हैं ताकि रात को कम नजर आने की बदौलत वो शिकारी परिंदों से महफूज रह सके। दूसरा ये भी है कि शिकारी परिंदे रात के वक्त सो रहे होते हैं। अलावाजी रात को मौसम कदरे ठंडा होता है, जो उनके लिए इंतहाई मौजू है। ताहम कुंजे हमेशा दिन के औकात में हिजरत करती हैं, जिनका नजारा हम अक्सर और बेशतर करते हैं। मई का महीना परिंदों की हिजरत के हवाले से बहुत ही मशहूर है। एक अंदाजे के मुताबिक 30 लाख परिंदे योमिया शमाल वस्त एशियाई रियासतों, रूस और साइबेरिया में अपने होम ग्राउंड में आते हैं। परिंदे मुख्तलिफ औकात में दरपेश कई खतरात से महफूज रहने के लिए भी हिजरत करते हैं। अमूमन दौरान हिजरत इन्हें जो खतरात लाहक होते हैं, इनमें शिकारी परिंदे जैसा कि उल्लू और बाज वगैरह, पानी की कमी, भूख, हवाई झक्कड़ और मौसमी तगय्युर शामिल हैं। इन तमाम खतरात का इदराक होने के बावजूद भी मुहाजिर परिंदे दौराने परवाज महफूज नहीं होते। स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी के माहिर ने कहा है कि परिंदे मुसलसल 10 माह तक उड़ने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान में भी हर साल मौसम सरमा के आगाज पर लाखों की तादाद में मेहमान परिंदे रूस और साइबेरिया के इलाकों से होकर कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में आते हैं। सूबा पंजाब को भी इन मेहमान परिंदों की मेजबानी के हवाले से बहुत ही अहम तस्वुर किया जाता है। तो हमने ये जाना कि खुदा ने इन परिंदों को किस कदर हिकमत अता की है कि ये माहौलियाती तब्दीलियों को देखते हुए हिजरत करते हैं और न सिर्फ एक इलाके से दूसरे इलाके तक, बल्कि एक बरे-आज़म से दूसरे बरे-आज़म तक का सफर करने की सलाहियत रखते हैं। ताहम जरूरत इस अमर की है कि हम माहौलियाती आलूदगी को कम करें, कूड़ा किरकट और जहरीला पानी अपनी नदी नालों, दरियाओं और झीलों में ना फेंकें और इस काम में हुकूमत और दीगर माहौलियाती एजेंसियों से भी भरपूर तावन करें ताकि हमारा मुल्क क्लीन और ग्रीन हो। इसके नदी नाले, चश्मे, आबशारें और आबगाहें साफो शिफाफ हो और यहाँ हर साल लाखों की तादाद में ये मेहमान परिंदे आकर बसेरा कर सकें।
ہم نے سنا سلسلہ قدرت کے کرشمے اور بات ہم کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہر شخص کی ترجیحات فرق ہیں. ہر شخص جو ہے وہ مختلف نقطہ نظر سے سوچتا ہے. مثال کے طور پر یعنی اگر ہم کسی شخص کو سادہ کپڑوں میں ملبس دیکھیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ شاید اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اسی طرح سے ایک شخص کو ہم بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہنے ہوئے اور جدید طرز کے لباس میں ملبوس دیکھیں تو ہم یہ سمجھیں کہ شاید یہ بڑا امیر آدمی ہے اور اس کی ماہانہ آمدنی بھی بہت زیادہ ہے. جناب ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ سادہ کپڑوں میں ملبس آدمی اس سے کہیں زیادہ کماتا ہے لیکن وہ اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ دوسروں کی فلاح کے لیے خرچ کر دیتا ہے اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا ہے. اور اسی طرح سے وہ آدمی جو جدید طرز لباس میں ملبس ہے ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ آمدنی صرف اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے اور کسی پر بھی وہ خرچ کرنا پسند نہیں کرتا. اس لحاظ سے ہمیں ہمیشہ دیکھنا ہے یعنی اپنی سوچ کو وسیع کرنا ہے اور اگر ہمیں کسی کو عزت دینی ہے, اگر ہمیں کسی کو مرتبہ دینا ہے تو اس کی ظاہری شخصیت سے نہیں بلکہ اس کی زندگی کے بارے میں مکمل جان کر پھر اپنی رائے قائم کرنی ہے اور پھر اپنی زندگی میں ہم نے اسے اچھا مقام دینا ہے. پروگرام میں آگے بڑھیں گے, سنیں گے سلسلہ یوتھ ٹاک. سامعین, یوتھ ٹاک کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم. امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہیں. آج بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے فائقہ اور ہم مل کر بات چیت کریں گے کہ ایک اچھا شہری یا شہریت کی جو ایک ذمہ دارانہ جو رویہ ہے وہ کیا ہوتا ہے اور ہمیں ایک سیوک سینس رکھنی چاہیے. اس پر ہم بات کریں گے کہ سیوک سینس کیا ہے, اچھا شہری کیسے بنا جا سکتا ہے. تو کیا کہیں گے اس پر؟ جی, اچھے شہری کی سب سے بڑی کوالٹی تو یہ ہے کہ وہ اپنے ملک اور قوم کا فخر ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسا کام کرے جس سے اس کے ملک کو فائدہ ہو اور وہ اپنا رول کردار ادا کرے اپنے ملک کی ترقی میں. وہ ہر طرح سے جو ہے وہ بینیفیشل ہوگا اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اور کوشش کرے گا کہ جہاں تک ہو سکے میں اپنے ملک کی ترقی کا باعث بنوں, نہ کہ اپنے ملک کی پستی کا. جی بالکل جی. ایک شخص جو ہے جو ایک ذمہ دار شہری ہے وہ اپنے شہر پر, اپنے وطن پر جو ہے وہ فخر محسوس کرتا ہے اور وہ اسے بہتر بنانے کی اپنے اندر کوشش اور لگن اور جوش رکھتا ہے کہ میں نے اپنے علاقے کو, اپنے شہر کو اور اپنے ملک کو ایک بہتر جگہ بنانا ہے. کیونکہ انسان جو ہے وہ تو ایک مختصر وقت کے لیے آیا ہے, لیکن اس نے چلے جانا ہے اور اس نے یہ جگہ اپنے بچوں کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دے کے جانی ہے. دوسرے لوگ اس کی جگہ لے لیں گے اور ان کو ایک بہتر جگہ دے کے جانا یہ ایک بڑی ذمہ داری کی بات ہے. جب انسان صرف اپنے بارے میں ہی نہیں سوچتا بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچتا ہے اور ایسی چیزیں جو کامن استعمال کی ہوتی ہیں, جو ہمارے استعمال میں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے استعمال میں بھی ہیں, ان چیزوں کو یہی سوچ کر استعمال کرتا ہے کہ اگر میں نے ان کو استعمال کیا ہے تو کسی اور نے بھی استعمال کرنا ہے, وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا. تو اس طرح سے پھر وہ ایک ذمہ دار شہری نظر آتا ہے اور یہ ذمہ دارانہ رویہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے. جی بالکل. اور اچھا شہری جو ہے وہ کوشش کرتا ہے حالات کیسے بھی ہوں, وہ جھگڑا نہیں کرتا بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ملک میں, اپنے سراؤنڈنگز میں امن ہو. اس کے علاوہ جو اچھا شہری ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ملک کی بقا کے لیے اگر اس کو جان بھی دینی پڑے تو وہ دریغ نہیں کرتا. بالکل آپ نے امن کی بات کی. دیکھیے کہ ہم جب شہریت کے اصولوں کی بات کرتے ہیں, خود بھی سکون سے رہنا, دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دینا, ایسے ہی ہے. اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان نکات پہ غور کیا جائے جو ہمارے سکون کو, دوسروں کے سکون کو خراب کرتے ہیں. جیسے کچھ لوگ ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ موسیقی سنیں, تو موسیقی سننا اچھی بات ہے اور موسیقی جو ہے وہ اپنے گھر کی حد تک اپنے کمپیوٹر پر یا اپنے موبائل پر, ٹیلی ویژن پر آپ سن سکتے ہیں. لیکن اس موسیقی کو جب اس قدر بلند آواز میں سنا جائے کہ نہ صرف آپ اسے سنیں بلکہ دو چار اور گھر والے یا بعض اوقات تو ساؤنڈ سسٹم پر لوگ چلا دیتے ہیں, مجبور کیا جاتا ہے کہ دوسروں کو بھی مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ساتھ سنیں. تو بعض اوقات کوئی شخص بیمار ہوتا ہے, کوئی سویا ہوا ہوتا ہے, کسی کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا موسیقی سننے کا, تو اسے بھی سننی پڑتی ہے.
اس سے ایک تو جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے جسے ہم ساؤنڈ پولوشن کہتے ہیں، جی وہ ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جب دوسرے کا سکون بہت ڈسٹرب ہوتا ہے تو بعض اور اوقات وہ جھگڑے کا بھی سبب بنتا ہے. ہاں جی جی وہ جھگڑے کا سبب بنتا ہے اور پھر وہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے. اور ایسے میں نے ہی ہے. تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ بات کورٹ کچہری تک پہنچ ایسے جاتی ہی ہے ہے اور اور قتل و قتل و غارت غارت بھی ہو بھی اس جاتا ہے. میں ہو ایسے ہی ہے جاتی ہے. ایسے ہی ہے. تو ایک ذمہ دار شہری کبھی ایسی حرکت نہیں نہیں کرتا، کرتا. وہ اپنی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیتا اور دوسرے ایسے کی ہی پرائیویسی جو ہے ایسے وہ ہی ہے. ڈسٹرب نہیں کرتا. جی بالکل. تو اس کے علاوہ جو ہے شہریت میں گلی میں کھڑے ہو جانا لوگوں کو لے کر اور بلند آواز میں بات چیت کرنا، یا اگر گھر میں جو ہے وہ کسی بات پر کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے یا اختلاف رائے ہو گیا ہے، اس قدر بلند آواز میں جو ہے گھر میں بات چیت کرنا یا آپس میں جو ہے اختلاف رائے کا اظہار ایک دوسرے کے ساتھ کرنا. بعض اوقات سارے محلے میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں کوئی ایسا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ جب اختلاف رائے گھر میں لوگوں کا ہوتا ہے تو جی بعض بالکل. اوقات اسے بہت بلند آواز میں اس کا اظہار کرتے ہیں اور اس میں بد زبانی اور گالیاں دینا بھی جو شامل ہے ہو وہ آ جاتے ہیں. جاتا ہے، جس ایسے ہی سے ہے. ہم جانتے ہیں کہ گالیاں جب لوگ دیتے ہیں تو اس میں کوئی جو ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو یقیناً دوسرے لوگ نہیں چاہتے کہ وہ سنیں یا ان کے ایسے ہی گھر ہے. میں جو مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں یا چھوٹے یا بچے چھوٹے ہیں. بچے ہیں وہ سنیں. جی تو جو شخص اس وقت لڑائی کے جوش میں ہوتا ہے وہ تو اس بات کو سمجھتا نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ اسے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو شہریت اس سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، جو جی سیوک بالکل. سینس ہے ایسے اس ہی کا ہے. مظاہرہ نہیں ہوتا. جی. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں عموماً سپیس کم ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کھلی ہوا میں سانس لیں، تو اکثر جو نوجوان لڑکے ہیں وہ گلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹھ کے ادھر گوسپ کرنا، یا بعض اوقات وہ چارپائی بھی بچھا لیتے ہیں کہ ہم ادھر بیٹھ کے نا تو ریلیکس ہو کے چیئرس لگا لیتے ہیں، بیٹھ کے ہم باتیں کریں گے اور اونچی اونچی کہہ کے لگائے. لیکن جو راہگیر ہوتے ہیں عموماً جو بہنیں ہوتی ہیں وہ زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہیں ان کی باتوں سے، اور اس کے لیے ان کو یہ چاہیے کہ جو گھر کے قریب پارکس ہیں وہاں پر چلے جائیں، گراؤنڈ میں بیٹھیں، بینچز لگے ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے آپ بات کریں اور بے شک آپ لوگ ہنسیں اور وہاں پہ اپنی جو ٹاک ہے اس کو آپ انجوائے کریں. لیکن گلی میں بیٹھ کر بات کرنے سے یا کھڑے ہونے سے گریز کریں، کیونکہ وہ دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا. جی بالکل. اور اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آنے جانے والے لوگوں کو پھر دیکھتے رہتے ہیں جی بالکل ایسے ہی اور ہے. ان پر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جملہ بھی جملے کستے ہیں ایسے ہی یا ہے. کلمات ان کے لیے ادا کرتے ہیں، کمنٹ پاس کرتے ایسے ہیں، ہی ہے. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عزت نہیں کرتے، ہیں. خواتین کی عزت نہیں کرتے، یا اگر کوئی شخص جو ہے وہ کمزور ہے اسے اس کی کمزوری کا ایسے ہی جو احساس ہے گزرتے ہوئے دلایا جاتا ہے، جو کہ ایک اچھی سیوک سینس کا مظاہرہ نہیں ہے. نہیں جی ہے. بالکل ایسے. تو سامعین، آج ہم نے سیوک سینس کے بارے میں بات کی اور امید کرتے ہیں کہ یہ سیوک سینس پر جو گفتگو ہے، یعنی ہماری جو ایک اچھا شہری ہونے کی جو ایک رویہ ہے اس پہ ہم نے بات کی، آپ کو اچھی لگی ہوگی. ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. سن رہے تھے سلسلہ یوتھ ٹاک. بات ہم کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہر شخص مختلف نقطہ نظر سے سوچتا ہے، اور پھر ہم نے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی ظاہری شخصیت کو دیکھ کر ہم اس سے منہ موڑ لیں اور ایک قیمتی شخصیت کو اپنی زندگی میں سے کھو دیں. اور اسی طرح سے ہم نے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ اگر کوئی شخص سچ بول رہا ہے، ہماری کمزوری ہمیں بتا رہا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو درست کریں. ہمیں وہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے برا لگتا ہو اور ہم یہ سوچیں کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں، اور دوسری جانب ہم ایسے شخص کو ترجیح دے بیٹھے جو ہماری خوشامد کر رہا ہے. وہ وقتی طور پر تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن پھر ہمیں وقت گزرنے کے ساتھ پتہ چلے گا کہ یہ تو ہماری بربادی کا سامان کر رہا تھا. اور ایسا نہ ہو کہ صرف اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا ہیرے جیسا دوست کھو بیٹھے. تو جناب خیال کیجیے گا، دھیان رکھیے گا، ہر چیز کو ہمیشہ وسیع نقطہ نظر سے دیکھیے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر رہا، اچھا رہا. ضرور ہمیں فیڈ بیک دے کر بتائیے گا. اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں، آئیے ہم سب مل کر دعا کریں. قادر مطلق خدائے بزرگ و برتر،
سبھی لسنرز کو بہت زیادہ برکت عطا فرما. میں درخواست کرتا ہوں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کو دور کر دے. میں منت کرتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں جھگڑا ہے، معاملات خراب ہیں، تو وہ جھگڑا بھی ختم ہو اور ان کے گھروں میں سکون قائم ہو جائے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی، اور اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.